آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں پوری سورہ آل عمران پڑھی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ پاک نے اس سورت میں 3 ایسے واقعات کو ذکر کیا ہے جو عادت اور ترتیب کے خلاف ہیں۔ اس دنیا کا پورا نظام اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ پوری دنیا اور اس کا نظام ایک ترتیب اور اسباب کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک چاہے تو اللہ کے پاس قدرت کاملہ ہے، اللہ پاک کسی چیز کو اس کی ترتیب کے خلاف کر دے تو اللہ ایسا کرنے پہ قادر ہے، کوئی اللہ پاک سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو جو کام اس دنیا میں ترتیب کے خلاف ہو جائے، یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق عادت، عادت کا لفظ تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ خرق، خا را اور قاف موٹی والی۔ خرق کے معنی وہ چیز جو عام طور پہ ہو نہیں سکتی اور ہو جائے تو وہ کہلاتی ہے خرق عادت۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے 3 ایسے واقعات اپنی قدرت کے ذکر فرمائے ہیں جو خرق عادت میں سے ہیں۔ پہلی چیز جو ذکر ہوئی، پہلا واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ ہیں حضرت عمران۔ یہ سورت کا نام بھی دیکھیں، سورہ آل عمران ہے نا۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور ان کی اہلیہ تھی، ان کا نام تھا حضرت حنہ بنت فاقوز۔ حضرت عمران کے ہاں ایک طویل عرصہ اولاد نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش مختلف شکلوں کے اندر آتی ہے۔ اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن کیا دیکھا، ایک چڑیا آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے۔ چڑیا نے چونچ میں پانی لے کے اپنے بچے کو پلایا۔ انسان ہے، جب یہ کیفیت دیکھی کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو پانی پلا رہا ہے تو دل میں اپنی خواہش اٹھ گئی کہ اللہ اس پرندے کو، اس چڑیا کو آپ نے بچہ دیا اور میں اتنا عرصہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، آپ چاہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے اس بڑھاپے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ دعا مانگ لی اللہ پاک سے۔ ان کی اہلیہ حضرت حنہ، وہ بھی بہت نیک عورت تھی، انہوں نے نظر مانی کہ اگر میری شوہر کی دعا قبول ہوئی اور مجھے حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، تو اس بچے کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، جسے مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ ذہن میں یہ تھا کہ مسجد کی خدمت تو مرد کر سکتا ہے، لڑکا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی شان، دعا تو قبول ہوئی، حمل ٹھہرا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مذکر نہیں تھا، اولاد نرینہ نہیں تھی، وہ بچی پیدا ہو گئی۔ بچی پیدا ہو گئی، لیکن چونکہ منت تھی، نظر مانی تھی، تو جا کے بیت المقدس میں جو خدمت والے لوگ تھے ان کے خدمت میں پیش کی کہ ہم نے نظر مانی تھی، اس بڑھاپے میں اللہ نے دعا قبول کی لیکن بچی پیدا ہو گئی، اب مسجد کی خدمت کے لیے اس کو قبول کر لیں۔ تو ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہ رشتے میں اس پیدا ہونے والی بچی کے، جو حضرت حنہ کے ہاں بچی پیدا ہوئی، اس کے سگے خالو تھے، سگے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ لہٰذا بچی کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا، اور بچی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم رکھا گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بچی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی، اور مسجد کے محراب کے ساتھ ایک حجرہ بنایا گیا، اس لیے کہ بچی ہے، تاکہ وہاں رہے اور اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام موقع بموقع آ کر ان کی دیکھ بھال، تربیت، پرورش کے لیے، تو جب بھی آتے تو کیا دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، بے موسم کے پھل،
جس موسم پھل کا موسم نہیں وہ ان کے پاس ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تھے تو اللہ کے پیغمبر، پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کے یہاں سے آتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی اتنی بڑی قدرت جب اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے، ایک نقطے کی بات آج سمجھ کے جائیں دوستو، جہاں اللہ کی قدرت کا کوئی مظہر نظر آئے، علماء نے لکھا ہے یہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے دوستو۔ اس موقع پہ فوراً بجائے اس کے کہ ہم تصویر بنائیں یا باتیں کریں، کوئی عجیب و غریب اللہ کی قدرت دیکھیں فوراً دعا مانگیں، یہ اجابت دعا کا موقع ہے۔ اب زکریہ علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عمر میں تھے اور اللہ کی شان ان کی بھی اولاد نہیں۔ انہوں نے جب دیکھا اس بچی کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، فوراً اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس بچی کو بے موسم آپ نے پھل دیے، مجھے اس عمر میں، اس بڑھاپے کی عمر میں آپ اولاد بھی دے سکتے ہیں، مجھے اولاد دے دیجئے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ بھی خرق عادت ہے کہ 100 سال بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ کسی کو اولاد دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ دعا قبول ہوئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، ہم نے آپ کی دعا سن لی، قبول کر لی، بیٹا دیں گے اور بیٹے کا نام بھی خود رکھیں گے، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا سے پیدا ہوئے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا واقعہ، یہ بچی حضرت مریم جب بڑی ہوئی، بالغہ ہوئی، تو اللہ کی شان کے انسان دنیا میں جب آتا ہے نا، تو ہر سمجھدار ساتھی واقف ہے کہ اللہ کی ترتیب یہ کہ ہم اپنے وجود میں اپنے ماں اور باپ دونوں کے محتاج ہیں، اس لیے دونوں کا اتنا بڑا حق ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہمارا یہ وجود نہیں ہے۔ تو ظاہری زندگی میں ہم اپنے والدین کے محتاج ہیں دوستو۔ تو اگر ماں ہے باپ نہیں ہے، باپ ہے ماں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ حضرت مریم کا نکاح ابھی نہیں ہوا، کسی مرد کے قریب نہیں گئی، لیکن اللہ کا حکم چلا، فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے آ کر پھونک ماری، حضرت مریم حمل سے ہو گئی، پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ اب چونکہ پاک دامن تھی، جب انسان پاک دامن ہوتا ہے نا تو عزت نفس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ بے حیائی کی زندگی میں تو سب چلتا ہے، مسلمان کی زندگی حیا والی ہوتی ہے۔ پاک دامن تھی، پریشان ہو گئی، کہ اللہ بچہ تو ٹھہر گیا، آپ کے حکم سے ٹھہرا، مجھے پتا ہے آپ کی قدرت ہے، لیکن میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ عورت کے لیے تو سب سے بنیادی چیز اس کی عزت ہے، حیا ہے، بچے کا نسب ہے۔ اس لیے نکاح کی جو اتنی ترتیب، اہتمام، گواہ، مجلس، مسجد، یہ کیوں رکھا گیا؟ کل کوئی بچی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، انگلی نہیں اٹھا سکتی، اللہ میں کیا جواب دوں گی؟ فرمایا مریم آپ پریشان نہ ہو، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس بچے کی طرف، جو بچہ پیدا ہوگا اس کی طرف اشارہ کر دیجئے گا کہ بھئی جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ گود کا بچہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو حضرت مریم کے ہاں ولادت ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بیٹا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم فرمایا۔ پیدا ہو گئے، بچے کو لے کر جب آئی، قوم نے کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ آپ تو اس خاندان سے ہے جس میں کوئی برائی کرنے والا گزرا نہیں، آپ اتنی بڑی برائی لے کے آ گئی۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ بچہ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا یہ معصوم گود کا بچہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس گود سے بات کی اور کہا انا عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ پاک کے حکم سے بھیجا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تین واقعات اس صورت میں ایسے ہیں جو خرق عادت کے ہیں۔ ہم سب چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو ہر چیز پہ قدرت حاصل، زندگی کے کسی موقع پر چاہے کتنی ہی بڑی تکلیف ہو، یاد رکھیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ قرآن سے کٹ گئے ہیں دوستو، قرآن سے دور ہو گئے، ورنہ اتنے صاف مشاہدات، واقعات، مثالیں اللہ نے بیان کی۔ ہم کہتے بس اب عمر اتنی ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نقصان اتنا بڑا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جب حالات بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو پلٹنے والی ذات بھی کس کی ہوگی دوستو؟ اللہ پاک کی ہوگی، اللہ سے تعلق۔ دوسری بات جو سورہ آل عمران میں ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کے قبلے اور قیامت تک جو قبلہ ہے اہل دین کا، یعنی بیت اللہ شریف، اس کے فضائل بیان فرمائے۔ اس لیے کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ بیت المقدس افضل ہے بیت اللہ کے مقابلے میں، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بیت اللہ افضل ہے، اور اس کی 3 وجوہات ذکر کی گئی۔ پہلی وجہ یہ فرمائی کہ بیت اللہ اس لیے افضل ہے کہ جب کائنات بنی، زمین بنی، تو سب سے پہلا گھر جو اس پر بنا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ شریف تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ بیت المقدس تو ہزاروں سال بعد بنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں ایسی بعض نشانیاں ہیں جو دنیا کے کسی مقام پر نہیں ہیں۔ اس میں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، یہ وہ اللہ کی شعائر اور نشانیاں ہیں جو اور کسی جگہ پر نہیں ہیں۔ تیسری وجہ یہ بیت اللہ کی افضلیت کی کہ من دخلہ کان آمنا، اس گھر میں جو داخل ہو جائے، انسان نہیں اگر جانور بھی داخل ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی جانور بھی آ جائے تو اس کو بھی بیت اللہ کی حد میں نہیں مار سکتے دوست، بیت اللہ اس کو بھی امن دے دیتا ہے۔ یہ حیثیت اور یہ مقام امن کا دنیا کی کسی اور جگہ کو حاصل نہیں، اس لیے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دن میں فرض میں 5 مرتبہ، پھر باقی سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، کتنی مرتبہ اپنا رخ اس مقام کی طرف کرتے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ہے دوست۔ یہ قبلے کا مل جانا اور قبلہ رخ ہونا یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری بات جو اس صورت میں ہے، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کس چیز کا؟ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کے پکڑ لو، آپس میں تفرقیں مت کرو، فرقہ بازیاں مت کرو آپس میں۔ اس امت کی شناخت اور پہچان یاد رکھیں، وہ اجتماعیت ہے۔ آج امت کے ذلت اور کمزوری کے اسباب میں سے بڑا سبب ہمارا فرقوں اور ٹکڑوں میں بٹنا ہے۔ ہم اتنے تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں جس کی حد نہیں ہے دوستو۔ ہر دن آپ دیکھیں گے آپ کو ایک نئی اینٹ نظر آئے گی، ایک نیا فرقہ نظر آئے گا، ایک نیا دعویٰ نظر آئے گا۔ مقصد کیا ہے باطل کا؟ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ دیا جائے۔ فروعی مسائل میں، جزئی مسائل میں اختلاف قیامت تک چلے گا، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے فروعی مسائل کو اپنے ذاتی اختلاف بنا دیا۔ ہماری مسجدیں تقسیم ہو گئی، آپ دوسری مسجد میں جائیں، دیکھیں آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا کوئی ہماری مسجد میں آئے تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ختم۔ اب سلام کریں، وہ سامنے والا سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ ایک پیغمبر، ایک قرآن، ایک اللہ پاک کے ماننے والے، باتیں تو بہت آسان ہیں، مجھے کوئی کھڑا کر دے سیمینار میں، بیان میں، تو زبردست بہترین درس دے دوں گا اتحاد و اتفاق پہ، لیکن میرا عمل کیا دکھا رہا ہے دوست؟ ایک آمنے سامنے سے جانے والے پڑوسی، سلام جواب نہیں چل رہا ہے ان کا آپس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مسجد الگ ہے، میری الگ ہے۔ جب ذہنی طور پر ہم اتنی پستی میں گر گئے ہیں دوستو، تو ہم نے تو اپنے آپ کو ایک کھلونا بنا کے باطل کے ہاتھ میں دے دیا نا۔
وہ کبھی چابی دے کہ ہمیں اس طرف چلائے، کبھی اس طرف چلائے، اب اس کی مرضی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، علمی اختلاف اور علمی رائے میں فرق یہ تو اس دین کا حسن ہے، اور اسی کی برکت سے امت کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، آسانیاں اور سہولیات پیدا ہو جاتی، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو ذاتی اختلافات بنا دی، اور جو اس ترتیب پر عمل نہیں کر رہا، میں نے فٹ سے کہا کہ جی وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، نکال دیا۔ اس لیے اجتماعیت کا حکم دیا، جڑ کر رہنے کا حکم دیا، جمہور کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا۔ چوتھی بات جو سورہ آل عمران میں ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک اہم ترین حکم دیا کہ کافروں اور منافقوں کو اپنا قلبی دوست مت بناؤ۔ دیکھیں لفظ یاد رکھیے گا، دوست نہیں کہا میں نے، قلبی دوست کہا ہے۔ الفاظ جو آ رہے ہیں وہ موالات کے ہیں۔ موالات کہتے ہیں وہ دوستی جو دل کی ہو۔ ایک تو عام دوستی ہے نا، آپ جا رہے آ رہے، ہائے ہائے ہیلو ہائے سلام ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ محلے میں ہے، پڑوسی ہے، دکاندار ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کو انسان وہ بات بھی بتاتا ہے جو اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا، ہے نا؟ کہتے یہ ہمارا جگری دوست ہے یار، بچپن کا دوست ہے۔ اب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اعتماد انسان بعض افراد پہ کرتا ہے، لیکن قرآن کی رہنمائی کیا ہے کہ اس قلبی دوست بنانے کے لیے ہمارا انتخاب مسلمان ہو، کافر یا منافق نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اس غلط فہمی میں آج جو ہم مبتلا ہیں کہ بھئی فلاں کرسچن ہے، فلاں ہندو ہے، فلاں فلاں ہے، وہ جی ہماری گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں۔ یہ زبانی مٹھاس سے ہم بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ دسترخوان پہ تو ہر آدمی آپ کا ہے نا، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی کمزوریوں پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے دوست، یہ آپ کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تمہاری راز کی باتیں تم سے لے کر اپنے بڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کافر اور منافق اس قابل نہیں کہ اس سے قلبی دوستی کی جائے۔ ہاں قرآن کریم نے کہا ظاہری مواسات، معاملات، مدارات، دنیا کا جو رسم و رواج ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، یہ کر سکتے ہیں اصولوں کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن قلبی دوستی کی گنجائش نہیں۔ پانچویں بات، تاریخ اسلام کے دو اہم ترین واقعات ذکر ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، دونوں سورہ آل عمران میں ترتیب سے اللہ پاک نے بیان کیے، ایک رکوع میں بیان کیے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو واقعات قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک عبرت کی مثال ہے۔ اللہ پاک نے سمجھایا کہ دیکھو جہاں امت اطاعت کا جذبہ اپنے اندر رکھے گی، امیر کی بات ماننے کا، تو تعداد کم، اسباب کم، وسائل کم، لیکن اللہ غالب کر کے دکھائیں گے۔ جیسے بدر میں ہوا، 313 تھے، اسلحہ ہتھیار کم تھے، جانور کم تھے، لیکن اطاعت 100% ہوئی، غالب آ گئے۔ غزوہ احد کے اندر تعداد بڑھ گئی تھی، وسائل اسباب بڑھ گئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک حکم دیا تھا، 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پہ بٹھایا احد کے مقام پر، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور حکم دیا کہ نیچے ہمیں چاہے دشمن کاٹ ڈالے، تمہیں نہیں آنا نیچے۔ لیکن جب مسلمان غالب ہوئے، کافر بھاگنے لگے، تو اوپر والوں نے جب دیکھا تو کہا کہ بھئی اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں، چلو بھئی مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ اب مال غنیمت کو جمع کرنا، یہ بات سمجھ لیں، فتنوں کا دور ہے۔ آج کل بدباطن قسم کے لوگوں کے لیے سب سے آسان ہدف صحابہ اکرام ہے۔ ان کو مثال بھی دینی ہوتی ہے تو بدنصیب صحابہ کو لے لیتے۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ امت کا وہ طبقہ ہے جو دین کے پہنچنے کا ذریعہ بنا ہے ہم تک۔ اب ایک اجتہادی اختلاف ہوا اوپر 50 افراد میں، 12 ایک طرف ہو گئے، 38 ایک طرف ہو گئے۔ 38 نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب تک کامیابی نہیں ملے ہم نے نہیں اترنا، لہذا اب تو مل گئی، اب جانا چاہیے۔
12 نے کہا نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہو جاؤ نہیں آنا۔ اب دیکھیے اجتہادی اختلاف کہلاتا ہے، اس میں کسی کو گناہگار اور مجرم نہیں کہا جاتا، یہ اجتہادی غلطی۔ دوسری بات، مال غنیمت نیچے صحابہ جمع کر رہے تھے، یہ اترنے کے لیے آئے، اس کو لینے کے لیے آئے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے دنیا میں جتنا رزق رکھا ہے اس میں سب سے حلال اور پاکیزہ رزق مال غنیمت ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں، نعوذ باللہ یہ لوٹ مار نہیں ہے مال کی، یہ رزق حلال اور رزق طیب کو لینے کے لیے، اس لیے کہ فرمایا اللہ نے جو نعمت کافر کو دی اس نے ناقدری کی، اللہ اس سے لے کے مسلمان کو دے دیتے ہیں، سب سے پاکیزہ مال ہے، اس لیے صحابہ اس کو جمع کرنے کے لیے ہو۔ لیکن امیر کی اطاعت میں کمزوری ہو گئی تو کیا ہوا، وہی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو قیامت تک ایک سبق ملا کہ امت کو جو امیر دے دیا جائے اس میں کمزوریاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن جب امیر بن جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے مان کر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ چھٹی اور آخری بات، سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت میں آ جائیں۔ اللہ پاک نے اس امت کو 4 باتیں ذکر کی اور 4 باتیں ذکر کر کے فرمائے لعلکم تفلحون، اگر تم ان 4 پہ عمل کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کے 4 اصول دے دیے، کون کون سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلی چیز فرمایا صبر۔ صبر کیا ہے؟ جس طرح کے بھی حالات آئے کبھی پیروں کو کمزور مت کرنا، مایوس مت ہونا، ثابت قدم رہو، اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کر لو۔ یہ دنیا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، اپنے اندر استقامت لاؤ۔ نمبر 2، وصابروا، اگر دشمن کا سامنا ہو جائے اس کی ظاہری تعداد اور کیفیت کو دیکھ کر کبھی میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہنا۔ ورابطوا، تیسری چیز، دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پیشگی تیار رکھنا۔ دیکھیں یہ بھی امت کو حکم ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چلے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے دوستو۔ قرآن کہہ رہا ہے ورابطوا، اپنے دشمن کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھو، اس کے آنے کا انتظار نہیں کرو۔ اور چوتھی چیز فرمایا واتقوا اللہ، جس حالت میں اور جس جگہ بھی ہو اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب رکھو۔ تو جہاں یہ 4 اوصاف ایمان والے میں پیدا ہوں گے اس مسلمان کو اللہ پاک فلاح اور کامیابی سے نوازیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔